بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا ورسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ چنانچہ رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں کوئی چیز بھول جائے یا کوئی بات بھول جائے تو میری ذات پر درود پڑھا کرو، اس کی برکت سے یاد آ جائے گی۔ اس واسطے کثرت، محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، سورۃ البروج کی آخری 3 آیات طیبات، آج ان کی تشریح و تفسیر سننے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ تو ہر چیز قرآن مجید میں بھی ہے۔ فی لوح محفوظ، جو کہ لوح میں محفوظ ہے، لوح محفوظ بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے، اور اس سے پچھلے مفہوم کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو بات جلدی سمجھ آ جائے گی۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں جو ہماری بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ جو پہلی امتوں کے سرکش لوگ تھے، اللہ نے ان کو عذاب دیا اور سزائیں دیں، اور مختلف عذابات میں ان کو مبتلا کر کے دنیا میں ذلیل و رسوا بھی کیا اور برباد بھی کیا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ نبیوں کے بھی نافرمان تھے اور اللہ کے بھی نافرمان تھے اور سرکشی بھی کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کو یہ عذاب دے کر ختم کر دیا، برباد کر دیا، ان کی سرکشی کو ختم کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے جو آگے بات ارشاد فرمائی، محبوب پاک علیہ السلام سے خطاب کیا کہ اے محبوب، حل اتاک حدیث الجنود، آپ کے پاس وہ پچھلی جو قومیں تھیں ان کی خبریں نہیں پہنچیں آپ کے پاس کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ جیسے فرعون و سمود، فرعون تھا اور ایک قوم سمود تھی، اور یہ بڑے سرکش تھے، ان کی حکومتیں تھیں، یہ اپنے آپ کو خدا کہتے تھے، لیکن اس کے باوجود میرے مالک نے برباد کر دیا ان سب کو۔ فرمایا بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ یہ جو کافر ہیں یہ بھی جھٹلاتے ہیں۔ تو اب بات بتائی جا رہی تھی، جو مکے کے کافر نبی پاک علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے، لڑائیاں اور جھگڑے کرتے تھے، یہ ان کے ساتھ خطاب کر کے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو، تم سے بڑے بڑے طاقتور اور تکڑے لوگ آئے، تو جب ہم نے انہیں برباد کر دیا تو تم کیا چیزیں ہوں۔ تو یہ بیسک انسان کی تربیت ہو رہی ہے کہ انسان کو کبھی بھی سرکشی نہیں کرنی چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ ہی خالق و مالک ہے۔ بڑے بڑے سرکشوں کو یکدم بادشاہ سے گدھا بنا دیتا ہے اور گدھاؤں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اور پھر وہ ذلیل بھی کرتا ہے۔ یہ جو سرکشی ہے یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
یہ جب بندہ تکبر میں آتا ہے تو پھر کرتا ہے. اور آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے تکبر اس کائنات میں صرف رب کی ذات کے لیے ہے, یہ یاد رکھ لیں. سمجھ آ رہی ہے؟ بلکہ ایک حدیث شریف میں ہے, اللہ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے. یہ حدیث شریف اس کی شیان شان, سمجھ آ رہی نا؟ فرمائیے میری چادر ہے, خبردار اس کو کوئی اور نہ اوڑے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبر میرے لیے ہے. تکبر اصل میں اس میں معنی ہوتا ہے بڑائی والا. اللہ اکبر کہتے ہیں نا, اللہ تو اللہ اکبر, بہت بڑا. تو جو سب سے بڑا ہو نا, تکبر اسے ہی جچتا ہے. سمجھ آ رہی؟ اور یہاں تو کوئی بھی بڑا نہیں ہے. ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہماری اگلی سانس بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی. ہمیں جو رزق ملتا ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں, یہ اللہ کی عطا ہے. وہ چاہے تو دے دے اور چاہے تو صبح سب کو ہی ختم کر دے, وہ میرا مالک ہے نا. تو یہ سب کچھ جو سب سے بڑی ذات ہے یہ اس کے لیے ہے. لیکن جب لوگ تکبر میں آتے ہیں تو پھر یہ نا اپنے اندر بڑائی پیدا کرتے ہیں, اور جب بڑائی پیدا ہو تو بدماشی آتی ہے. پھر یہ کہتا ہے ایس محلے دا میں جناب ڈان ہاں, اے دا میں اس پورے شہر دا ڈان ہاں, اے میں پورے ملک دا ڈان ہاں, تو میں بدماش ہاں, تو میں یہ کر دیاں گا, میں وہ کر دیاں گا. یہ بدماشی میرے رب کو اچھی نہیں لگتی ہے. اللہ فرماتا ہے تو یہ بدماشیاں کرے گا تو ہیں کی. اور اگر بزرگوں کی ہسٹری پڑھیں تو وہ تو یہ کہتے ہیں ایک پانی کے قطرے سے ہی پیدا ہوا نا, وہ بھی گندا ہے, تو کرنا تو تکبر ہے. تو یہ اس لیے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو اس واسطے جب تکبر میں لوگ آ جائیں تو پھر لڑائیاں جھگڑے بدماشیاں اور سب کچھ, اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ کس کے لیے ہے؟ میں آپ کو بتا چکا کہ یہ اللہ ہی کو جچتا ہے, چونکہ وہی سب کا خالق و مالک ہے. کسی اور نے تکبر نہیں کیا. جس نے کیا ہے وہ برباد ہی ہوا ہے. وہ شیطان ابلیس سے لے کر فرعون, نمرود, یہ شداد, یہ قارون, یہ آپ ان سب کی ہسٹریاں پڑھ کے دیکھ لیں, برباد ہوتے آئے. بلکہ تکبر اتنی گندی چیز ہے, جب ابو جہل کا سر قلم کیا گیا نا, اور آپ کو پتہ کس نے سر قلم کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا تھا. اس کو مارا دو چھوٹے بچوں نے تھا, حضرت معوذ اور حضرت معاذ. یہ دو چھوٹے بچے تھے, مارا انہوں نے تھا. اب جب اس کو مار دیا, وہ گر گیا, تو کچھ سانسیں چل رہی تھیں. ابو جہل کے بیٹوں نے اس پر حملہ کر دیا ان بچوں پر. ایک کا بازو کٹ گیا اور ساتھ لٹکنے لگا. یہ بھاگ گئے. کام دا کر چھڑیا ہے, ہوں تو کھلوندا نا, تیرا کام اسی کر چھڑیا ہے. اب جب اس نے حملہ کیا تو یہ بھاگتے ہوئے حضور کے پاس گیا, حضور میرا بازو کٹ گیا ہے. کی کیتا ہے؟ ابو جہل دا کام کر رہے ہیں. نبی پاک نے نا بازو جوڑ کے ایسے لگایا تو وہیں بازو ٹھیک ہو گیا ان کا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو ٹھیک کر دیا, لیکن اس کی ابھی کوئی سانسیں چل رہی تھیں. اور اس کا سر اتارنے کے لیے پتہ کون سے صحابی گئے تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, یہ خود گئے تھے. اچھا, ان کے جانے میں بھی ایک حکمت تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے نا, ان کی صحت کے اعتبار سے یہ تھوڑے سے کمزور تھے. اجے نو آپ سنگل پس لیا نے ہیں, مطلب تھوڑا سا کمزور تھے یہ. تو ایک مرتبہ یہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے, تو پنڈلی سے ان کے کپڑا ہٹ گیا. دھوتی بننی ہوتی ہے نا, ہوا آئی نا تو وہ پلیاں نظر آئیاں, تو ہسن پہ سارے کافر بھی ایدے ویکھو جناب, اے بھی جوان بندا ودا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے آ کے جو بات کہی, فرمایا سونے کے پہاڑ اتنے رب کو پسند نہیں ہیں جتنے عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں میرے رب کو پسند ہیں. یہ ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا جس طرح قرآن مجھ پہ نازل ہوا ہے, اگر اسی طرح کو سیکھنا چاہے تو میرے عبداللہ بن مسعود کے پاس آ جائے. ہاں, حضرت عبداللہ بن مسعود یہ بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے مفسر قرآن تھے. اور یہ بھی یاد رکھ لیں, بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے, نبی پاک علیہ السلام کے صحابی کے پاس جب آقا کریم پردہ فرما گئے نا, تو صحابہ کرام ان کے پاس جمع ہوئے, اور کچھ تابعین بھی جمع ہوئے, اور کہنے لگے کہ آپ نہ ہمیں قرآن مجید کا درس دیا کریں, حضور کی احادیث سے آپ ہمیں سمجھایا کریں. تو آپ نے فرمایا پھر بتاؤ بھئی کون سا دن ہمیں خاص کرنا چاہیے؟ علماء اسی حدیث کو بیان کرتے ہیں دن خاص کرنے کے اعتبار سے. سمجھ آ رہی نا؟ کسی بھی چیز کے لیے امت کے فائدے کے لیے دن کو خاص کرنا یہ اسی حدیث سے ثابت ہے. مثال کے طور پہ کوئی مدرسہ آ گیا ہے, اس کا جلسہ رکھنا ہے, تو آج ہی آپ 5 تاریخ نو جلسہ ہوئے گا,
تو آپ کوئی کہے کہ 5 تاریخ تو کیڑی حدیث چ ثابت ہے تو بندہ آکھے گا چبل دی چبل ہی نکلے آنا. اور یار امت کی آسانی کے لیے اگر تاریخ کو طے کر لیا تو یہ مسئلہ ہی کیا ہے. اسی طرح جب کوئی فوت ہو جائے تو تیسرے کے ختم کے لیے جب اعلان کیا بعض کہتے کہ طے لکھے ہے. اور یار امت دی آسانی واسطے وہ سارے بھرا کٹھے ہو کے دعا مانگ لے سن بس تیرے ڈھڈے ہی ولیٹ کے آندا پیا ہے. خدا کا خوف کرو یار. نہیں دعا کرنی تو وکری گل ہے پر مروئی دا کیا مطلب ہے. نہیں توجہ فرمائے. اپنی شادی کے لیے بھی تو دن خاص کیا ہی جاتا ہے نا. کیوں کیا جاتا ہے؟ اے جی سارے پرانیاں نو آسانی ہو جاوے. تیرے پرانے کو تاج کمپنی دینا ہے تینوں سارے نو آسانی ہو جائے. نہیں سمجھ رہے آپ. تو یہ امت کی آسانی کے لیے رشتہ داروں اور بہنوں بھائیوں کی آسانی کے لیے دن کو خاص کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے. سمجھ آ رہی. حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آئے کہ آپ نے ہمیں قرآن ذرا تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا کریں. تو آپ نے فرمایا بھی کیڑا دیہڑا. انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ جمعے والے دن تقریر دے ہوندی ہے تو بس کرو. نہ یہ نہیں کہا. کہنے لگے پھر کون سا دن ہم رکھیں؟ انہوں نے کہا جی آپ جمعرات کا دن رکھ لیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جمعرات کا دن شروع سے ہی بابرکت ہے. انہوں نے کہا جی جمعرات کا دن رکھ لیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم جمعرات کا دن رکھ لیتے ہیں. اب ذرا توجہ کیجئے اور صحابہ کرام کا شوق بھی دیکھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان جب حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس بیٹھتے تھے اور آپ قرآن پڑھ پڑھ کے ان کو سناتے نا تو اتنا لطف آتا تھا. چند ماہ ابھی گزرے تو صحابہ کرام نے پھر اٹھ کے کہہ دیا شوق والوں نے میں نہیں یار ہفتے دے وچ جڑا ایک دن رکھا اے گھٹ ہے ودا. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. انہوں نے کہا جی آپ ایسے کریں کہ ایک دن اور دے دیں. تو اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تھا. آپ نے فرمایا نہیں ایک ہفتے میں 2 مرتبہ نہیں کروں گا. وجہ فرمایا میرے نبی سے میں نے سنا ہوا ہے کہ بسا اوقات باتیں اچھی ہوتی ہیں لیکن زیادہ وقت کی جائے نا تو لوگ اکتا جاتے ہیں اور طلب ختم ہو جاتی ہے. میں چاہتا ہوں ہفتے بعد آؤ نہ تم اکتاؤ اور نہ تمہاری طلب ختم ہو تاکہ تمہیں ہفتے دا انتظار تا رہے نا. اینج نہیں تو تسی سست ہو جانا ہے بھئی چلو یار اگر بہت دڑے دے نہیں سنیا تو جمعرات نو سن لے جائیں نہیں تو بڑا ہفتے نو سن لے جائیں تو پھر بندہ سست ہو جاتا ہے. تو اسی واسطے یہ ایک اصول ہے جب بھی یہ تقریر ہو نا تو مبلغ کو بھی چاہیے کہ بس 45-50 حد 1 گھنٹہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہ کرے. ساڑی جٹ کی قوم راضی ہوندی کوئی نہیں. استاد جی تو 1 گھنٹہ سنا ہے 1 گھنٹے کچھ نہیں ہوتا کہ مسئلہ کہ میرا جو تجربہ ہے نا یہ تقریر کرن والے دی صلاح ہوے تے سنن والے دی صلاح ہوے آدھا گھنٹہ بہت ٹائم ہوندا ہے. بندہ بہترین پیغام دے بھی لیندا تے اگلا سمجھ بھی لیندا ہے. تے جے نہیں نا جے ریڑکا گھٹنا تے بے شک 2.5 گھنٹے گھتی رکھو. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. تو اس واسطے با مقصد بات ہونی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی. اسی لیے یہ 45-50 منٹ حد 1 گھنٹہ بس اس سے زیادہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے. بندے تھک جاتے ہیں بھائی اور ان کو اتنی دیر میں ہی اگر مواد دے دیا جائے تو مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. لیکن ہماری قوم بس اوقات راضی نہیں ہوتی ہے. اسی 5 منٹ پہلے سے بیکر کدی چھڑ دئیے نا تو یقین کرو سانو 3 دیہڑے گیلا دین دے رہتے ہیں استاد جی تو رات 5 منٹ گھٹا دیتے ہیں جناب. جبکہ مواد پورا ہونا چاہیے تربیت پوری ہونی چاہیے ان کو سمجھ پوری آنی چاہیے. تو ٹائم کا کوئی خاص نہیں ہوتا ایشو. حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ سمجھا دیا کہ دن خاص کرنا یہ بھی اسلام میں ہے اور ان دنوں میں چاہت پیدا کرنا یہ بھی اسلام میں ہی ہے. سمجھ آ رہی. نبی پاک کا کوئی خطبہ لمبا نہیں تھا. آپ کوئی حضور کا خطبہ اٹھا لیں 2 یا 3 ورکیاں تو اتے نہ جاسی بس ختم. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات پر. آپ کا کوئی وڈے تو وڈا خطبہ جڑا آپ دا 3 ورکیاں دا اسی بس نہیں تو آپ کا مختصر خطاب ہوتا تھا. اے 1 ورقہ ہے اے دوسرا ہے اے تیسرا ہے بس ختم پورا خطاب ہے. اب آقا کریم 3 گھنٹے نہیں فرما سکتے تھے. آپ ذرا سوچیں نا آقا کریم نے یہ آپ حج کا خطبہ پڑھ لیں آخری حج والا خطبہ سب کتابوں میں موجود ہے. اہلا 2 ورقیاں دا سارا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اور اس کے اندر آپ نے کہا کیا مفہوماً بتا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ دین میرے اوپر آیا قرآن آیا بتاؤ جتنے بیٹھے ہو میں نے حق ادا کیا یا نہیں کیا. سب نے کہا جی حضور آپ نے حق ادا کر دیا ہے. فرمایا جو کچھ تھا میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے. جی بالکل آپ نے پہنچا دیا. فرمایا اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ آگے پہنچاؤ. یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے. آپ اتنی دور سے تقریر سننے آتے ہیں وہ ساری نہیں تو کوئی 1-2 گلاں تو پکا کے لے جا کے اگے بھی سنایا کر رہا ہے. یہ پیغام ہے.
اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ تم نے بدکاری نہیں کرنی، یعنی زنا نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، چوری ڈاکہ نہیں کرنا، حرام نہیں کھانا. آپ نے یہ پورا نصاب دیا تربیت کا. اور نصاب دینے کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخر میں بات کہی، فرمایا لوگو اپنے غلاموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. اے جڑے نوکر رکھ دے ہو، ویکھ لا آخری خطبے چ نبی پاک نہ تینوں بھلے نے تے نہ مینوں بھلے نے. اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے اس نے سلوک کرنا ہے. فرمایا کہ اس کو تم سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ تو پسلی سے پیدا ہوئی ہے، پتے پسلی ہینج ہوندی ہے، اینو ہینج کریں گا تروڑ جے، اینو ہینج ہی رہن دے. نئے توجہ فرمائی آپ حضرات نے. اللہ اکبر. اس کے بعد حضور نے حسن اخلاق کا بتایا، اور جو آخری پیغام آپ نے دیا فرمایا میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. یہ نبی پاک کا پیغام ہے، یہ ہے خطبہ آقا کریم علیہ السلام کا. بس بیٹھے ہو تو آقا کریم علیہ السلام کا کوئی خطبہ اتنا لمبا نہیں ہوتا تھا کہ سامنے والے بیٹھ رہے ہن مکدا ہے ہن مکدا ہے ہن مکدا ہے، بلکہ ان کی طلب رہتی تھی آقا لب کھولے نا، کچھ تو بولے نا، ہم بھی تو کچھ اور سنے نا. لیکن آقا کریم علیہ السلام ایسا کیوں کرتے تھے زیادہ؟ ایک تو فرمایا یہ شکل سماعت بنتا ہے، لوگوں کے لیے مشکل کا سامان ہوتا ہے. اور دوسری بات کیا تھی، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا تھا، آپ کلمات تھوڑے بولتے تھے ان کا مفہوم زیادہ ہوتا تھا. حضور نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے. جوامع الکلم کا مطلب جملے تھوڑے مفہوم زیادہ، اس لیے آپ مختصر کرتے تھے بھئی ہن عمل تسی آپ کرنا ہے. جیسے میرے آقا نے فرمایا الطہور شطر الایمان، بس یہ ایک حدیث شریف ہے، فرمایا صفائی نصف ایمان ہے. اور یہ حدیث بیان کر دی. اب یہ ہیں تو الطہور شطر الایمان، 3 جملے بنتے ہیں سارے، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے؟ صفائی نصف ایمان ہے. لے ہن کرنا صفائی، سمجھ آ رہی؟ اپنی صفائی، جسم دی صفائی، منہ دی صفائی، والاں دی صفائی، دنداں دی صفائی، سمجھ آ رہی ہے؟ کپڑیاں دی صفائی، اس تو بعد گھر دی صفائی، کچن دی صفائی، کپڑیاں دی صفائی، اپنے دفتر دی صفائی، ملک دی صفائی، شہر دی صفائی. لے ہن لگا رہے صفائی نو. آپ نے توجہ نہیں فرمائی، سبحان اللہ بھی نہیں فرما رہے ہو. تو آقا کریم علیہ السلام کا جو خطبہ ہوتا تھا اس کو کہتے جامع مانع، جو آپ کہہ دیتے تھے سارا کچھ اسی میں آ جاتا تھا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ نے بھی فرمایا کہ اتنا زیادہ نہ مجھے کہو، چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے میں اس کے مطابق ہی آپ سے خطاب کر سکتا ہوں. تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود تھے عظمتوں کے مالک، جو ابو جہل کا سر قلم کرنے کے لیے گئے تھے. بات آپ کو یہ سمجھا رہا تھا اور اس کے تحت آپ نے اتنے مسئلے سن لیے. جناب آپ جب سر کاٹنے کے لیے گئے نا تو ابو جہل نے پتا کیا سی ہے بھی کیا تکبر کیڈی بری شے ہوندی ہے. ابو جہل کہنے لگا میں میرا نا اے جدو سر لاؤنا ہی نا تو تھوڑا جا تلو کر کے لاویں جو میرے سر دے نال میری گردن تھوڑی جی لمبی نظر آوے. تو اس نے کہا کیوں؟ کہندا جی لوکاں نوں پتہ لگے بھاویں سر نیزے تے چڑھنا لوکاں نوں پتہ لگ جاوے سردار دی گردن ہے، وڈی گردن ہے. اتنا متکبر بندہ تھا، مرتے ہوئے بھی اس کی یہ حالت تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو تکبر ہوتا ہے نا پھر یہ بندے سے چھوٹتا نہیں اور بندے کو یوں برباد کر دیتا ہے. اور جب بندہ عاجزی میں آ جائے بندہ بنتا ہی اس وقت ہے. اور عاجزی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. اللہ کریم ہم سب کو عاجزی کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا بل الذین کفروا فی تکذیب، یہ کافر، بلکہ کافر یہ تو سارے جھٹلانے والے، ان کی باتیں موجود ہیں. واللہ من ورائہم محیط، اور فرما اللہ ان کو گھیرے ہوئے، آگے جہنم پیچھے اللہ. پیچھے اللہ کا کیا مطلب ہے؟ بے موت آنی آنی کدیں بج تو سکدے نہیں، اور آگے پھر کافروں کے لیے جہنم ہے تو ویچ بھی چاڑے گئے پھنس. یہ کافروں سے کے ساتھ خطاب ہو رہا ہے. ہاں جو توبہ کر لے، جو کلمہ پڑھ لے، جو معافی مانگ لے، اس کے لیے یہاں تک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فرمایا جو بندہ کلمہ پڑھ لے یعنی جب بھی وہ اسلام قبول کرے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہ کلمہ شریف پڑھنے کی، اس لیے بزرگ کہتے ہیں زندگی میں کسی ایک کو کلمہ ضرور پڑھا دیا کرو. آپ اتنے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، کوشش کیا کریں کوئی ایک بندہ آپ کو ایسا مل جائے، جیسے عیسائی ہوتے ہیں، قادیانی ہوتے ہیں، یا کوئی اور غیر مسلم آپ کو مل گیا کسی بھی حیثیت کا، آپ کوشش کریں اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ ان لوگوں کو کلمہ پڑھا دیں. کسی ایک نے کلمہ پڑھ لیا
اللہ کے فضل سے تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ او پتر ادھر ویکھو کیڑے کمی پہ گئے ہو، تسی تے جی میں اخبار پہ پڑھ دے ہو، توجہ میری طرف فرمائیے۔ اور اس کے بعد فرمایا بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ تو ہر چیز قرآن میں موجود ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت نے ہر چیز کو بیان کر دیا۔ اور سنیے قرآن مجید کا 12واں پارہ آپ پڑھیں نا، تو اللہ نے اس میں فرمایا جب ساری قوم کے واقعات اور قصے اور ان قوموں کے ساتھ جو کچھ ہوا اللہ نے جب یہ بیان کیا تو پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک۔ توجہ، فرمایا محبوب یہ ساری غیب کی خبریں تھیں جو ہم نے آپ کو عطا فرما دی ہیں۔ یہ 12واں پارہ ہے، 12واں پارہ۔ اور یہ توجہ فرمائیں آپ حضرات جتنے بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے اب تو مسئلہ یہ حل ہو جانا چاہیے۔ کون سا والا؟ غیب والا مسئلہ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب یہ ہر چیز غیب تھی جو ہم نے آپ کو دے دی۔ تو میں کہ اللہ دا نا ہی قرآن دی تو من لا جدو رب نے آنکھ دیتا بھی سارے غیب میں تو انہوں دے چھڑے نے، تو پھر مری جانا ہے، تو پھر حضور دی شان نہیں مندہ ہے نیت ہے نیت ہے نیت اے کیے۔ بسم اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اللہ نے یار قرآن میں کہہ دیا ہے، چلو مان لیتے ہیں کہ غیب نہیں تھا، مان لیا یار، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اللہ نے دے دیا ہے، اب قرآن مجید ہے، اگر کوئی چاہے تو میں ابھی قرآن تو میرے سامنے ہے، میں 12ویں سپارے دی آیت کٹ کے دکھا دینا۔ توجہ ہے نا سب حضرات کی؟ اور یار جب اللہ نے دے دیا، اب یہاں ہے تو قرآن دے وچ ہے، تو میں کہا اسی قرآن تو باہر والی کر دے بھی تو نہیں نا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ ساری غیب کی خبریں تھیں جو آپ کو دے دی۔ اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ۔ اب قرآن کی تو مان لو نا یار، اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ اگر یہ آپ کو سمجھ آئی ہے تو اس بات کو سمجھیے قرآن مجید میں میرے رب نے اعلان کیا ہے کہ محبوب یہ سارے جو واقعات تھے، قصص تھے پہلی امتوں کے اور ان کے مسلمانوں کے اور نبیوں کے اور جتنے سرکش تھے ان کے، یہ سب غیب تھا لیکن ہم نے آپ کو دے دیا۔ اور اہل سنت کا بھی یہی نظریہ ہے، کوئی نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو بالکل وہ غیب نہیں جانتا، ہاں اللہ اگر دے دے تو وہ جانتا ہے۔ آپ دیکھیں نا بخاری شریف میں حدیث شریف موجود ہے، کبھی خود بھی دیکھنا چاہیے، پر ایسی باتوں کو لوگ نہیں نہ دیکھتے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ مدینہ شریف میں تشریف فرما ہیں، جنگ کا نام ہے جنگ موتا، بعض موتا بھی پڑھتے ہیں، جنگ موتا ہو رہی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام مدینے میں بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ اب جنگ فلاں بندہ لڑ رہا ہے، کہا اب جنگ کا جو جھنڈا ہے وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھوں میں ہے۔ عبداللہ بن رواحہ یہ نبی پاک علیہ السلام کا صحابی اور نبی پاک کی شان میں نعتیں بھی لکھا کرتے تھے۔ ہاں ہاں، اور اس نے پتا کون سی نعت لکھی ہے؟ حوصلے نہ سنیں آجے ذرا، یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، ترمذی میں فتح مکہ والا چیپٹر اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ جب نبی پاک فتح مکہ والے دن مکہ شریف میں داخل ہوئے نا، تو ظاہر سی بات ہے یہ جتنے کافر تھے یہ تو ڈر گیا بھی آج تو ساڑھی خیر ہی کوئی نہیں، 10,000 صحابہ کا لشکر لے کے حضور داخل ہوئے۔ اچھا آقا کریم نے اعلان کر دیا، فرمایا جو بندہ خانے کعبے میں آ جائے اسے بھی کچھ نہیں کہیں گے، جو بندہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی کچھ نہیں کہیں گے، اور جو بندہ حضرت ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ ابو سفیان نے بھی ایک دن پہلے کلمہ پڑھ لیا تھا اور حضور نے فرما دیا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے، فرمایا میں اسے بھی کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ ہے ابو سفیان کا مقام، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے یہ اعلان کر دیا اور فرمایا جو اپنے تلوار کو نیام میں ڈال لے اور کہے کہ میں نہیں لڑنا، ہم اسے بھی کچھ نہیں کہیں گے، اور جو سرکشی کرے فرمایا پھر تکڑا ہو جائے، منٹ لگنا ٹوٹے ہو جانے نے۔ یہ جب اعلان ہوا سارے ڈر گئے، اے کی بڑھنا جناب۔ فتح مکہ بغیر جنگ کے ہوا تھا لیکن راستے کے اندر ایک جگہ جھڑپ ہوئی تھی، تقریباً 25 بندے قتل ہوئے تھے کافروں کے۔ وہ چاند ایک چبل ایک جگہ تے لوگ کے بیٹھے تو نہ ایک صحابیاں دے قافلے تے حملہ کر دیتا، تے صحابیاں مڑ لا لیا ہر شے جناب علی، پھڑ لیا تے پا لیا لمے۔
توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ تو پھر آیا ایک بندہ بھاگتا ہوا، حضور وہاں لڑائی ہو گئی اور یہ کام ہے. نبی پاک نے فرمایا جا کے صحابہ کو کہہ دو اگر کوئی حملہ کرے تو انہوں چھڑنا نہیں تے جے کوئی نہ آکھے تو انہوں کہنا کچھ نہیں. صحابہ نے کہا حضور نہ ساڑھے حملہ کیتا ہے. فرمایا مڑ تو سا ٹھیک کیتا ہے. سمجھ آ رہی نا؟ 25-27 بندے سن جنہوں بالکل گاجر مولی دی طرح فٹ کر کے رکھ دیتا سی انہوں تے باقی سارے ترٹ گئے، ڈر گئے. لیکن اس دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب خانہ کعبہ میں کھڑے ہوئے نا، مکہ فتح ہو گیا، تو حضور نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ ادھر دیکھنا ذرا، اگر آپ کو سمجھ آئے تو پھر بولنا. بہت سارے کافر وہاں جمع ہو گئے نا، یار ایتھے بچ سکنے آئے کعبے دے وچ تے سانو کسے نہیں قتل کرنا. تو نبی پاک نے پتہ کیا کہا؟ آپ نے وہاں پر اعلان کیا آپ بتاؤ اے مکے کے کافروں آج تمہارے ساتھ کیا کروں، بتاؤ کیا کروں. آپ نے یہ اعلان کیا اور چپ گیا، دسو کی کراں. تے وچوں کافر اٹھی کے کھلے ہو گئے. تو پتہ کی آکھیا سی؟ اے ہن سنی جے سمجھ آوے تاں آدھے نے یا کریم ابن الکریم، اے تساں بھی کرم کرن والے ہو تے تہاڈا پیو بھی کرم کرن والا سی تے کریم قتل نہیں کردے، اج سانو معافی مل سکدی ہے. آ فرمایا جاؤ تسی مینوں بھی کریم آکھیا، میرے پیو نوں بھی آکھیا، جاؤ میں اج تانوں معاف کر چھڑیا، جاؤ با جاؤ. اللہ اکبر. توجہ ہے جی؟ یہ آقا کریم فرمایا وہ سارے پریشان ہونا کہ ابھی ہون نہ بچ دے اسی. تو وچوں جڑے انہاں دے کو سیانے آن نا جنہاں کو بڑی موٹی عقل دے نال تعلق ہے، اٹھ کے کھلی ہو گئے. اے تسی بھی کریم ہو تے تواڈے والد صاحب بھی کریم سن تے تواڈا خاندان ہی کریماں دا سی تے کریم تے کسے نوں کچھ نہیں آتا. فرمایا جاؤ یار اسی تانوں معاف کر دیا، جاؤ معاف کر چھڑی. لیکن رکے اس سے پہلے بھی کچھ ہے جناب. 12 بندے تھے جن میں کچھ عورتیں بھی تھی. حضور نے فرمایا انہوں نہیں چھڑنا، جتھے بھی لب جان ان کو قتل کر دینا ہے. اور ان میں سے ایک بندہ ابن خطل جس کا نام ہے، وہ خانہ کعبے کی دیوار کے ساتھ ایدے بکھیا ذرا اے غلاف ہوندا نا، غلاف، اے غلاف کعبے دا ہی کر کے ہی نال لا کے کھلو رہا. ہی ہن سمجھ آئی جے؟ کعبے دے وچ وڑ کے کھلو رہا، اینج وچ وڑ کے. نبی پاک نو ایک صحابی نے دسیا حضور جڑا فلانا بندہ تانوں گالی کردا ہوندا، تہاڈیاں گستاخیاں کردا سی بے غیرت، تے تساں آکھیا بھی اونوں چھڈنا نہیں. حضور او نا کعبے دے وچ کھلوتا ہے تے فرمایا مار دیو. حضور صرف کعبے دے وچ نہیں، او دا جسم کعبے دے نال ہے تے غلاف او دے ڈڑ دے اوتے ہے. اچھا فرمایا اوتھے ہی قتل کر دیو، کیونکہ جڑا میرا گستاخ ہے جتھے بھی ہوے چھڈنا نہیں ہے اونوں. اے گل نہ دس دے، اے گل نہ دس دے. اللہ اکبر. بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ سبھی حضرات کو؟ اینج لوگ کیا کھلوتا، فرمایا قتل کر دیو. او بیٹھے ہو ادھر دیکھیں، ایک ہوتا ہے کافر اور ایک ہوتا ہے گستاخ. کافر ہے نا، او دا ایک اپنا عقیدہ ہے، او دے تا تو گل کر. جڑا گستاخ ہے وہ شرارتی ہوندا ہے اور او دی وجہ تو تلخی پیدا ہوندی ہے، معاشرے دے اندر لڑائی اور جھگڑے اور فساد. دیکھو نا ایک بندہ صحابہ نو پہ جاوے، گستاخ تے ہے نا، تے ہن اسا جواب دینا نہیں، روٹی حلال نہیں کرنی. تسا کہ سمجھو گے چپ کر کے پاواں گے؟ جا کم کر اپنا، پر اب وفادار رہو. کوئی نبی پاک دے اہل بیت نو پہ جائے تے تسا کہ سمجھو بھی اتاری اور چپ رہا سین. واہ بھائی واہ، کسے بولنے چ نہ رمیں. نبی پاک دی آل دا کوئی گستاخ ہوئے اسی تامی چپ نہیں رہنا. نبی دے کوئی صحابہ دا گستاخ ہوئے اسی تامی چپ، نبی پاک دا کوئی گستاخ ہوئے تامی چپ نہیں رہنا. بس کہتے ہیں نہیں نبی پاک تو معاف کر. حق گوڑیا نبی نے انہاں نو معاف کیتا ہے جیڑا بظاہر تکلیف دیندے سن. جیڑا نبی پاک دی نبوت نو یا رسالت نو چھڑیا یا صحابہ اور اہل بیت نو چھڑیا، نبی نہیں چھڑیا انہاں نو. گلاں کر دے ہو. اللہ اکبر. اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں آپ حضرات. اور توجہ ہے، جڑا گستاخ ہوندا ہے شرارتی ہوندا ہے اور اے دے نال پورے علاقے چ افراتفری پھیل جاندی ہے. اسے واسطے علماء نے گستاخ رسول دی سزا قتل لکھی ہے. فرمایا جدوں اے جیندہ رہے گا نا تلخی برقرار رہ گی بھی. یہ کتا بھوکدا بھی ہے، حضور نو مڑ جیندہ ودا ہے، اینو تحفظ دتا جاندا ہے.
ہیں ਇਹਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਤਲਖੀ ਵੱਧ ਸੀ ਇਹ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਚ ਚਿਨਾਵੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਲਖੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਬੀ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋੜ ਆਦੇ ਨੇ ਤਫਰਕਾਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਗੱਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਕੇ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਖੈਰ ਸੱਲਾ ਦਿਲੇ ਪੈ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ जनाब इस वास्ते ये मुआशरे को अगर पुरअमन रखना है हुजूर का अदब भी लाजिम है सहाबा का भी लाजिम है और अहले बैत का भी और वलियों का भी लाजिम है जिस दिन अदब वाली बात हो जाएगी सारे मसले ही हल हो जाएंगे समझ आ रही है पहलू गल कर दे मुड़ के जवाब दे मुड़ चीक देन हैं मुड़ चीकां आसमाना तक जांदियां वाह भाई भाई ये कौन सी बात है इस वास्ते मेरा पुत्र हौसला कर हौसला ठीक है अपनी हद से कोई बंदा बाहर निकलने की कोशिश न करे ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीन है और इस दीन में बद अमनी और बद अखलाकी नहीं है लेकिन जेड़ा मालका नूं ही पै जाए फिर उन्होंने किसे नहीं छड़ना अब इस बात को ज़रा समझिए अगर आप बैठे हैं तो बोलोगे सुभान अल्लाह प्यार दे नाल इस बात को ज़रा समझिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का वाले दिन जब तशरीफ़ लेके आए तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने उस दिन ना आने का अंदाज़ भी बड़ा कमाल का रखा हुआ था सूफी इधर देखें भाई इधर देखें मेरी तरफ नबी पाक जिस ऊँटनी पर बैठे थे ना पता है अपने साथ आपने किसको बिठाया हुआ था ऐसा सुनाया जैसा समझ आवे था नबी पाक अलैहिस्सलाम जिस दिन आ रहे हैं अपने पीछे नबी पाक ने जिसको बिठाया हुआ है वो एक ग़ुलाम का बेटा था ग़ुलाम कौन है ज़ैद बिन हारसा तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने समझ आ रही है इस ज़ैद बिन हारसा का बेटा समझ आ रही है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पीछे बिठाया हुआ था उस दिन भी नबी पाक ने साबित कर दिया कि ये गरीबों को भूलना नहीं है गुलामों को भूलना नहीं है नबी पाक अलैहि सलाम ने इस प्यार मोहब्बत और शफकत का दर्स दिया समझ आ रही है हालांकि आपके अपने नवासे भी थे हसन और हुसैन उन्हें नहीं बिठाया उस दिन आपने गौर नहीं फरमाई मेरे जुमले पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक पैगाम देना था और हुजूर के यही तो पैगाम है अल्लाह करीम बस हमें समझने की तौफीक अता कर दे गरीबों के साथ उसने सलूक फरमाया करें ये हमारे इस्लाम का हिस्सा है हमारी रूहानियत का हिस्सा है और इन सारी बातों को जिस दिन हम समझ गए हमारा काम हो जाएगा और ये बात बड़ी समझने वाली है जो अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फिर फ़तह मक्का वाले दिन आपने ये ऐलान कर दिया कि जाओ हमने तुम्हें मुआफ़ी अता कर दी है और उसका फ़ायदा क्या हुआ था कबीलों के कबीले आए और मेरे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया था कबीलों के कबीले आके हैं अल्लाह अकबर ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका हुस्न अखलाक है आपने सबको माफ़ कर दिया लेकिन शरारती और गुस्ताख को माफ़ नहीं फरमाया बस यही एक नुक्ता है जो उम्मत को समझना चाहिए और उसके बाद फरमाया बल हुवा कुरान मजीद फ़ी लौह महफूज फरमाया कि ये हर चीज़ तो कुरान में मौजूद है और ये लौह महफूज से आई है वहाँ भी महफूज और यहाँ भी महफूज और यहाँ याद रख लीजिए लौह महफूज क्यों कहा कुरान और मजीद कुरान सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब को कहते हैं पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा कुरान पढ़ा जाता है मजीद बुजुर्गी वाली किताब है बुजुर्गी वाली किताब का कहने का एक मतलब यह है कि आज तक जो कुरान ने कहा कभी झूठ नहीं हुआ आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरी बात पर जो कुरान ने कह दिया वो हो गया बस खत्म बड़े बड़े लोग हैं जो अपने जुमले बदल देते हैं अपना कौल बदल देते हैं लेकिन मेरे रब ने कुरान में फरमाया ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह फरमाया मेरे कलेमात कभी बदलते अल्लाह ने जो कुरान में कह दिया वही है बस खत्म तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की
آپ اپنے گھر کے اعتبار سے دیکھ لیں, میاں بیوی کے اعتبار سے دیکھ لیں, اپنی معاشرت کے اعتبار سے دیکھ لیں, جو رب نے کہہ دیا وہی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اللہ نے فرمایا یہ جو سود کھاتے ہیں یا سود کا کام کرتے ہیں یا سود کے پیسے لیتے ہیں دیتے ہیں, فرمایا یہ اپنے رب سے جنگ کرتے ہیں. میرے رب نے کہہ دیا لے پوری دنیا بھامے پٹھی ہوئے بھامے سدھی ہوئے, جس نے سود کھانا اس نے رب سے جنگ کرنی ہی کرنی. آج یہ جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے کس وجہ سے ہے؟ یہ باہر سے سود لیتے ہیں اور سود دے اتنے قرضے چڑھے ہوئے ہیں, یہ ہن واپس کر جان تو مول گل ہوئی نا, کبھی نہیں کر سکیں گے. اے تسا سمجھو ادھے وکے ہوئے ہو, اے میں تمہیں دس دے, میں اے تمہیں کدی کداں گل سمجھ اسی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اسلام کا نظام آ جائے اینج ہر شے فٹ ہو جائے گی جناب. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ, فرمایا یہ تو اللہ سے جنگ ہے, پتہ ہے. اور پھر سود کھاتے ہیں, حرام کھاتے ہیں. کتنے یہاں بیٹھے ہوں گے, اللہ کرے ایک بھی نہ ہوئے, لیکن ہوں گے جو ان نوکریاں تو ریٹائرڈ ہوئے اور 20-30 لاکھ روپیہ ملیا بینک چ رکھ لیا, سود کھاندے رہے بیٹھے ہو. حرام ہے بھائی جان, حرام ہے. نہ پترا نو دے ہو کاروبار واسطے, نہ کوئی اپنی دکان بنا دے ہو, مکان لے کے کوئی کرائے تے چڑھاؤ, ادو آ جائے گا. بینک چوئی حرام کھانا ہی ہوں نہیں بولنا, ہوں نہیں بولنا. نہ 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 بولیا ہے نا کوئی ایویں کو مسئلہ سن کے عمل نہ کر لوے, کو توبہ نہ کر بوے. واہ بھائی واہ, یہی تو بات ہے. اس لیے ہماری تقریروں کو گھنٹہ گھنٹہ ہمیں تقریر کرنی پڑتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تقریر تو مختصر ہوتی تھی, لیکن اس میں پیغام بہت واضح اور بہت بڑا پیغام ہوتا تھا. تو یہ جتنے لوگ ہیں میرے عزیز, میرے بھائی, میرے سجن ہیں اور میرے سنگی, یہ بالکل منع ہے. آج سامنے گھڑی نہیں, اس لیے مجھے شک پڑا کہ یہ کیا چکر ہے یار. اچھا کلا خراب ہو گیا تھا. سبحان اللہ فرمائیں گے آپ حضرات؟ میرے بھائی بچ جاؤ, اچھی بات ہے. سود پہ لوگ مارکیٹ میں پیسے پھینک دیتے, سود میں بینک میں دے دیتے ہیں, سود میں او جناب علی فلانی جنس لے لاتے, فلانے پیسے تے فلانا ہیں تے فلانا ہیں. یہ کیا طریقہ کار ہے یار؟ کیا مسئلہ بیٹے؟ اچھا 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 اچھا, مہربانی آپ کی. اللہ اکبر. جی ہاں جی 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 میں آتا ہوں اس پر, لیکن پہلے یہ بات سن لیجئے, مسئلہ سماعت فرما لیجئے. او بیٹھے ہو کہ کوئی نہیں بیٹھے ہو؟ تو یہ اللہ سے جنگ ہے. اور ادھر دیکھیں, میں نے جتنا قرآن و حدیث پڑھا ہے نا, میں نے 2 چیزوں کے بارے میں جنگ کے لفظ پڑھے ہیں جن سے اللہ جنگ کرتا ہے. 2 چیزوں کے بارے میں, اگر کوئی اور ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں, میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا. ایک فرمایا جو سود کھائے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے, اور دوسرا جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے, اللہ کہتا ہے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. یہ 2 چیزیں میں نے پڑھی, اس کے علاوہ تیسری چیز میں نے نہیں پڑھی. سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے سود کھانا بھی بند کریں اور اللہ کے ولیوں کی دشمنی بھی بند کریں. کئی اللہ کے ولیوں کے دشمن ہوتے ہیں, کدی بابے پیر کندھاری والے نو پایا گیا, کدی بابا فرید نو پایا گیا, کدی داتا صاحب نو پایا گیا. توجہ نہیں نہ فرما رہے آپ حضرات؟ تو یہ جو اللہ کے ولیوں کے دشمن ہیں نا, سکون ان کو نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے اعلان جنگ کرتا ہے. ہر ویلے سڑدا ہی رہندے. اللہ دے ولیاں دے تے مانی تے بہوں ہوئے, ایتھے محفل تے تاں سڑدا, گھر گیا اگلی گلی بڑے تے موڑ محفل پئی ہوندی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ساڈا تے موڑ سبحان اللہ, جو محرم تو شروع ہوئے پہلو امام دا ذکر ہے تاں سڑ دین ہیں, اگو سفر آ گیا, ولیاں دا مہینہ, ربیع الاول آ گیا, 11ویں والا آ گیا, صدیق اکبر والا آ گیا, رجب والا آ گیا. او میں کیا پوتر کیوں سڑی جانا ہے سارا سال؟ انہاں ولیاں نو مان لے. توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ اس واسطے اللہ کے ولیوں کی دشمنی بھی چھوڑیں. ہاں اصل میں لوگ دشمنی پتہ کیوں کرتے ہیں؟ توجہ فرمائیں گے؟ آج کل دیاں پیراں نو ویکھ کے بھی, آج کل دیاں پیراں نہ داڑیاں رکھیاں, نہ نمازاں پڑھ دین, نہ انہاں دے کول تسبیح, اپنے انہاں دے ڈیزائن ڈول کھڑکائیں دے دربارے وڑ دین, ڈول کھڑکائیں دے نکل جاندن. او سمجھدے نے شاید اے اللہ دے ولی ہیں. او نہیں, او بھائیا تجھے کس نے کہا یہ ولی ہیں؟ ہم سے پوچھنا, ہم بتائیں گے. اور پیر اور ولی پتہ کون ہوتا ہے؟ جس کی ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق ہو یا مزاج مصطفیٰ کے مطابق ہو. ان کو سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ اس کے علاوہ ہاں کوئی بڑے گھر جم پہ, بالکل ٹھیک ہے تیرے مقدر نے, لیکن تو پیر نہیں بن سکتا, تیری بیعت نہیں ہو سکتی, تینوں ایسا ولی نہیں آگ سکتے.
اور میں اکثر یہ مسئلہ بتاتا رہتا ہوں، مولوی جدو امام مسجد رکھ دے بڑی ہوتی داڑیاں کچھ دے ہو ہیں، داڑھی پوری ہونی چاہیے، مٹھی تو گھٹ ہوے تے پیچھے نماز ہی نہیں ہوندی۔ میں کیا میرا سونا ویر او میرا برا او میرا سجون، جے چھوٹی داڑھی والا امام نہیں نہ بن سکدا تے چھوٹی داڑھی والا پیر بھی نہیں بن سکدا میرا پوتر۔ لیکن پیراں واسطے معیار ہو رہا ہے، جو مرضی انڈے دیون بچے دیون تو پوچھ دے ہی نہیں ہو، کیوں بھائی؟ نہیں، یوں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہوا، بیٹھ جا بھی ملانگ، بیٹھ جا تھائیں، تشریف رکھو۔ اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ فرما سکتے ہیں آپ حضرات۔ تو میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، اوے ناک تے مکھی بہ جاوے نا تے مکھی اڑایا کر، ناک نہ وڈیا کر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آج کے لوگوں نے اپنے رویے بدل لیے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو ولیاں دا دشمن ہو جا۔ اگر تینوں ایڈا فکر ہے تو لوگوں کو ویسے موٹیویٹ کر، سمجھاؤ گے تو مسئلہ حل ہوگا نا۔ تو ولیوں کی دشمنی دل میں رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ حالانکہ یہی بخاری پڑھنے والے مجھے بتائیں، کیا بخاری شریف میں نبی پاک نے یہی نہیں فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب؟ فرمایا جو میرے ولی سے دشمنی رکھے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ بخاری میں ہے، اللہ کے ولیوں کا تذکرہ بخاری میں ہے۔ ادھر دیکھیے ذرا، تذکرہ سنا دوں نا آپ حضرات کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک ولی تھا، اس کا نام جریج تھا۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کی ماں نے آواز لگائی تو نماز چھڑ نہ سکیا، پڑھتا ماں دے منہ چ نکلیا بھئی جتنی دیر تک کسے بازاری عورت دا متھا نہ ویکھیں اتنی دیر تک مڑ تو میرے متھے بھی نہ لگیں۔ بد دعا قبول ہو گئی۔ ایک عورت تھی، اس نے تہمت لگا دی بھی جڑا میرا بچہ ہے نا یہ صوفی عورت ہے، صوفی عورت ہے، پیر عورت ہے۔ بندیاں نے پوچھیا نہیں، آ کے جناب علی کڈیا باہر تے کٹ کے عرش۔ انہاں کہا گل کی ہویا کی ہے؟ انہاں کہا ہن ہویا کی ہے؟ پیر بنیا بیٹھا ہے ایتھے زنانیاں دے نال بدکاریاں کرنا ہے، تیرے جڑ گئے جناب۔ انہیں آکھیا جناب مینوں مسئلہ تے دسو نا بھی کی ہویا کی ہے؟ انہاں کہا بھی یہ عورت تے آدی ہے بچہ تو اے دے نال بدکاری کیتی ہے تے او بچہ ہے۔ انہیں آکھیا یار ساریاں چھڑ دیو، جو تسی کرنا سی کر لیا، مینوں ماریا کٹیا بھی ہے تے تسی یہ ڈھا بھی دیتا ہے۔ آپاں بچے نو نہ پوچھ لئیے بھی تو کے دا ہے؟ اے بخاری شریف ہے، بخاری۔ اے جی ولی کر کچھ نہیں سکتے۔ میں کہا خدا دا خوف کر یار۔ آپ نے نا او دیال توجہ کی دی، آپ نے فرمایا دس ہوئے تو کون ہے؟ انہیں آکھیا جناب میں فلاں چرواہے دا، میری ماں نے فلاں بندے دے نال بدکاری کیتی ہے، اس اللہ دے ولی دا کوئی قصور نہیں ہے۔ صدقے جاواں تواڈے سر ہلاؤن تو اس نے کہا اس اللہ دے ولی دا بول بھی پیا کہ اللہ دا ولی ہے، قصور کوئی نہیں ہے دا۔ سمجھا؟ او لوکا معافیاں منگے، او بابا جی سنت کوئی نہ